अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाता हूँ या उस मुतल्लिक बात करता हूँ। काफ़ी अरसे से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, जिसमें से अक्सर मैसेज भेजने वाले जो लोग हैं वो वालिदैन हैं और इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि एआई के इस दौर में जिस तेज़ी से एआई या मसनूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए या उनको हम किस तरफ लेके जाएं। तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा बहस चल रही है इस पे कि एआई के दौर में हम बच्चों को क्या सिखाएं या बच्चों की किस तरह तरबियत करें। देखिए, जो आज की मैं बात बता रहा हूँ। आज जो तारीख है वो आज 19 जून है और आज ओपन एआई का एक और को फाउंडर था, इलिया, जो छोड़ के गया। आज उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि उसका जो तस्वुर है वो मुमकिन है और वो कुछ अरसे में मुमकिन हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अचीव हो गई है। इस पे नहीं जाते, बात बिगड़ जाएगी, लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि बहुत दुनिया तेजी से बदल रही है और अगले आने वाले सालों में इसकी रफ्तार बहुत और तेज होगी। लेकिन इस सब में वालिदैन को और बच्चों को क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में इस चीज पे बात करेंगे। शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो, तो अगर आप वालिदैन हैं, बच्चे हैं, तो जरूर देखें, लेकिन अगर आप नहीं हैं, आप ऐसे ही फनकारियां सीखना चाहते हैं, तो आप ना देखें। मुझे कुछ चीजें लगती हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं, चूंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वांग के नाम से, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, वहां पे हम बच्चों के साथ काम करते हैं और वांग लैब ऑफ इनोवेशन में हम बच्चों को जब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो साथ साथ में हम ये चीजें भी अपनी वर्कशॉप्स के जरिए या जो वहां पे सेशंस होते हैं उनमें वो सिखाते रहते हैं। तो कुछ चीजें हैं, मैं अब डिटेल में तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर उस पर पूरा सीरीज बन जाएगी कि क्या क्या होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल साइड है कि उनको पढ़ना क्या चाहिए, वो एक अलग बहस हो जाएगी। मैं अभी सिर्फ फिलहाल सॉफ्ट स्किल्स की या रवैयों की बात कर रहा हूँ कि वो कौन से रवैये हैं जो आपको अपनाने चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज आप ये समझे कि एज अ बड़े भाई के हिसाब से। तो वो कुछ चीजें हैं जिन पे मैं यहाँ पे बात करूंगा और जो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। सबसे पहले, तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतें। मुझे लगता है ये इस वक्त का, आने वाले वक्तों का सबसे अहम एक जुजू होगा। हमेशा से अहम रहा है, बट अब उससे भी ज्यादा अहम रहेगा। अब आप एआई के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, आप कितने रट्टे लगाते हैं, आपको कितने पहाड़े याद हैं, आपको कितने फार्मूले याद हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जो होगा, जो चीजों जो आप एआई से ज्यादा तो याद नहीं कर सकते ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर कंप्यूटर से ज्यादा याद तो नहीं कर सकते, कि इंसान की एक लिमिट होगी ना, तो आप उससे तेज नहीं हो सकते। बट जो चीज आपको फायदा देगी आपके बच्चों को, वो देगी कि उनके पास तनकीदी सोच कितनी है और तख्लीकी सलाहियतें। मैं अपनी वीडियोस में बार बार इस चीज पे बात कर रहा होता हूँ कि तख्लीकी सलाहियतें पैदा करें, तनकीदी सोच क्रिएट करें, बच्चों को मुख्तलिफ जावियों से देखने की अहमियत को समझाएं। मतलब आप और मैं जिस जिस बचपने से बढ़ के आए, अब उससे दुनिया बहुत बदल गई है। तो हमने अपने जिंदगी में देखा कि जिन चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा बिलीव रखा शुरू में कि ये सब ऐसा होता है, सब ऐसा होता है, वो वक्तन फ़वक्तन वक्त ने, टेक्नोलॉजी ने, रिसर्च ने, तालीम ने, साइंस ने उनको गलत साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ हमारे दिमाग के मफरूज़े थे। तो वो चीज़ें कैसे चली जाती हैं, कैसे दूर होती हैं, जब हम सवाल करते हैं। तो बच्चों को सवाल करना सिखाएं, वो सवाल उनको उन चीज़ों की गहराइयों में लेके जाएगा। हमारे पास तो रवैये अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे हैं कि कोई बच्चा सवाल करता है तो उसको डांट देते हैं, बच्चे हो के सवाल करते हो, बस करो, कितनी कितनी ज़्यादा बातें करते हो, खामोश हो जाओ। तो उससे अवॉइड करें, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें और सवाल की गुंजाइश पैदा करें कि वो सवालात पूछ सकें। आपको लगता होगा कि वो स्टूपिड सवाल है, मे बी आज स्टूपिड हो, लेकिन कल उसका कोई सेंस बन जाए। मतलब आज से पहले शायद अगर कोई पूछता है कि ऐसा कोई दिन आएगा कि आप कंप्यूटर को कुछ बोलो, वो आपको लिख के दे, तो वो बोलते होंगे शायद ऐसे होंगे, क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हो, इससे थोड़ी होता है। ठीक है,
تو مے بی جو آج آپ کو نہیں لگے آپ کی تعلیم کے حساب سے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف ورلڈ کے حساب سے لمیٹڈ ہو، مے بی کل اس کا کچھ نہ کچھ وہ نکل آئے. تو بچوں کو ڈسکریج مت کریں. ہاں ان کو آپ گائیڈ کرتے رہیں، مینٹور کرتے رہیں کہ کس طرح بہتر سوال پوچھنا ہے، لیکن سوال کرنا ان کو ضرور سکھائیں. سوال جو ہے تنقیدی سوچ کا حصہ ہے. ایسے اندھادھند ہو کے اگر زندہ آباد مرد آباد کرتے رہے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، ہم سب سے اچھے ہیں باقی سب یہ ہیں، تو وہ پھر ان کو اس آگے آنے والی جس طرح کی دنیا، ایٹ لیسٹ جو میں دیکھ رہا ہوں پڑھ کے، روز پتہ نہیں کتنے ویڈیوز دیکھتا ہوں، ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں، وہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والی دنیا ہے وہ ایک بہت مختلف دنیا ہوگی، جس میں سپر انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، وہ جو عام جو کام ہے ان سب کو کمپیوٹرز کے حوالے کیا جائے گا. پھر کون لوگ ادھر ہوں گے جو اس نظام کو چلائیں گے یا جو سماج میں قدم رکھیں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس تخلیقی سوچ ہوگی، جن کے پاس تنقیدی سوچ ہوگی. ان کے لیے وہ ضروری ہے. اور تخلیقی سوچ میں یہ ہے کہ بچوں کو رٹافیکیشن سے بچائیں، ان کو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، آرٹ میں، تحریر میں، سٹوری ٹیلنگ میں، بات کیسے کرتے ہیں، اسپیچ کیسے کرتے ہیں، پبلک اسپیکنگ کیسے کرتے ہیں، مختلف قسم مذاہب، کلچر یا مختلف جو نیشنلٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، مختلف جینڈرز کے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو سکھانی ضروری ہیں. اگر آپ ان کے ایز اے والدین، اگر ایز اے پیرنٹ آپ باعث کریٹ کریں گے کہ اچھا یہ تو فلانی قوم کا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اس مذہب کا ہے تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس ملک کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کا مستقبل بہت محدود کر رہے ہیں. بیکاز وہ اسی محدودیت کے ساتھ بڑا ہوگا کہ اچھا ہم چونکہ اے بی سی قوم کے ہیں تو ہم سب سے اچھے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے وہ فضول ہیں، یا ہم چونکہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہم اچھے ہیں، یا ہمارا رنگ ایسا ہے تو یہ اچھے نہیں ہیں. ان باعث سے آپ کو بچانا ہوگا. اور ایز اے پیرنٹ آپ کو پہلے اپنے آپ کو اس خوشادہ دلی کے ساتھ کرنا ہوگا کہ اب یہ دنیا ہے، اب یہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، اور جو میرے باعث تھے جس کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں وہ اب کارآمد نہیں ہیں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے تخیل سے نہیں نکالیں گے، وہی روایتی جملے کہ یہ اچھا اس قوم کے تو لوگ ہیں ہی ایسے، وہ اس سے نہیں نکالیں گے اور تنقیدی اور تخلیقی سوچ کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لے کے آئیں گے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو، بچوں کو سوال کرنا سکھائیں کہ وہ چیزوں پر سوال کریں. میں بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہو تو ان کے ساتھ مل کر جواب جاننے کی کوشش کریں کہ بیٹا تم نے اچھا سوال کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، تو میں اس کو سوچ کر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں. پھر اب جتنا جاننے کے لیے، اب جتنے آپشنز ہیں، جتنے جو ہے وہ رستے ہیں، وہ شاید آج سے پہلے نہیں تھے. تو آپ خود اپنے اندر تجسس پیدا کریں گے تو بچے کے اندر بھی تجسس پیدا کرے گا. لیکن آج آپ اپنے بچے کے لیے وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو آج سے 15-20 سال پہلے آپ کے لیے آپ کے ماسٹر صاحب نے یا انکل نے کسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کریں گے. تخلیقی صلاحیتیں بچوں کے اندر آئیڈیاز پہ دیں گے. مثال کے طور پر میں آج نہیں، مطلب یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں بچوں کے ساتھ جب اپنے گاؤں میں ہوتا ہوں تو میں ان کے ساتھ اسٹوری کریٹنگ یا اسٹوری ٹیلنگ کی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں کہ اچھا ایک کہانی بناتے ہیں. تو میں بتاتا نہیں، میں ان کے ساتھ کہانی بناتا ہوں. اچھا کہ ایک جو ہے وہ لڑکا تھا اور بارش ہو رہی تھی، پھر اگلا جملہ کوئی اور بولتا ہے، پھر کوئی اور بات کرتا ہے. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ وہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی آتی ہے، اچھا میں نے بولنا بھی ہے، ٹھیک ہے، میں نے سننا بھی ہے اور میں نے بولنا بھی ہے. ورنہ انفارچونیٹلی ہم نے چونکہ گھر میں یہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ صرف بچے کو باپ آئے گا بولے گا، ماں آئے گی بولے گی، بچہ سنتا رہتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو بھی یہی کرتا رہتا ہے. ماسٹر صاحب بولتے رہتے ہیں، ٹیچر بولتا رہتا ہے، مدرسے میں حافظ صاحب، مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں. پھر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سیاستدان بولتا رہتا ہے، بچہ ایسے منہ کھولا بس سنتا رہتا ہے کہ اچھا یہ بول رہے ہیں. چونکہ اس کو آپ نے گھر سے ہی بولنے کی تربیت نہیں دی، اس کو ہمت نہیں دی، اس کو سوال کرنے کی ہمت نہیں دی. تو جب گھر سے ہی کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو وہ باہر جا کر تو بالکل ہی وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی 2 چیزیں میں نے آپ سے مکس اپ میں بات کی ہے. ایک ہے تنقیدی سوچ اور دوسری ہے تخلیقی سوچ. اپنے بچوں کے اندر یہ دونوں چیزیں ضرور پیدا کریں. وہ کیا پڑھتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، ابھی ہم سافٹ اسکلز پہ اور ان پہ بات کرتے ہیں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکلز. میرے خیال میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک کسی کی پرسنالٹی میں سب سے پاورفل چیز کیا ہے، تو آئی وڈ سے میں کہوں گا کہ کمیونیکیشن اسکلز. بچوں کو مؤثر طریقے سے بات کرنے کا
तरीका सिखाएं। कुछ पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे जो स्पीकर थी वो बहुत एक्सपीरियंस थी, काफ़ी सालों से बच्चों के साथ काम करती आ रही। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारा कल्चर है स्पेशली साउथ एशिया में या पाकिस्तान में, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो तोतला के बात कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स या माँ उससे वो तोतले अंदाज में ही बात कर रही होती है। माँ या जो बाप है वो, हम तो इनोसेंस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि अच्छा यही तरीका है जिससे बात की जाती है। ठीक है, तो आप जो उसके सामने बोल रहे होते हो उसको लगता है कि वो कहता है मम्मा रोटी दे, माँ रोटी दो, तो माँ भी उसी तरह बोलती है बेला रोटी खाओ। ठीक है, तो वो उस एक्सेंट को, उस जबान को समझता है कि ये तो गलत ही नहीं है, सब ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप बच्चा भले ऐसे बोले जो कि अभी बेचारा सीख रहा है, आप उसके साथ सही बोला करें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी रफ्तार स्लो होती है उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, बिकॉज बच्चे की लर्निंग स्पीड तेज होती है, वो पिकअप करेगा। आप चूंकि उसको अपने तजस्सुस में, अपनी इनोसेंस में उसके साथ वही बोलते रहते हो, तो उसको लगता है कि यार यही ठीक है। फिर इधर उधर से थोड़ा बहुत सुन सुन के फिर लगता है नहीं, अम्मा भी गलत बोल रही थी, असल में तो सही तो ये बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, या टीवी पे वो जो है वो बंदा बोल रहा है। तो वो बच्चा सीखता है, इसीलिए बोलने में उसको ज्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी बात ये कि जब बोलना आप सिखाते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बोलिए इस अदा से कि सुनने वाले को आपके बोलने से मोहब्बत हो जाए, और जो सुनिए इस अदा से कि जो बोलने वाला है उसको आपके सुनने से मोहब्बत हो जाए। तो जितना बोलना जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह सुनना भी जरूरी है कि आप एक्टिव लिसनर बन के सुने, ऑब्जर्वेशन पे जोर दें। बच्चों को बताएं कि अच्छा मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, आपने उस स्टोरी में आइडेंटिफाई करना है। आप बच्चों के साथ, जब तक आप बच्चों के साथ दोस्त नहीं बनेंगे, फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, आज के बच्चे पहले की तरह नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करके चमाट मार के बोलेंगे ये करो वो करेगा, वो नहीं करेगा। बच्चा बागी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, उसके पास इतना एक्सेस आ गया है कि वो बहुत तेज सोचता है, वो बहुत तेजी से दुनिया उसके हाथों में आ गई है। तो उसके साथ दोस्ताना माहौल रखेंगे तो वो आपके साथ जल्दी सीखेगा। तो एक्टिव लिसनिंग और स्पीकिंग या जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर जरूर जोर दें। बच्चा स्कूल से आता है, उससे पूछा आज उसका स्कूल का दिन कैसा रहा, फिर में भी आप अपने ऑफिस के बारे में बात करें, उसको वो चीजें बताएं जो उसके बिल्डअप में आए। हम और आप क्या करते हैं कि उसको वही तनकीदी सोच जिससे हम खुद आ रही है वही बच्चों को सिखाते रहते हैं कि फलाना बंदा बड़ा फराडिया है, इस अंकल ने हमारी जमीन पे कब्जा कर दिया है, ये वाले मौलवी साहब ऐसे हैं, वो सियासतदान करप्ट है, फलाना है। तो बच्चे को लगता है कि अच्छा ये सारे लोग बाहर जो बैठे हैं वो सारे फराडी हैं, करप्ट हैं, दो नंबर हैं, और उसका जो वे ऑफ वर्ल्ड है वो ऐसे ही बनता जाता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो ऐसे ही देखता है, इधर देखता है तो कोई फराडी नजर आ रहा है, कोई करप्ट नजर आ रहा है, कोई उसको दो नंबर नजर आ रहा है, क्योंकि उसने घर में कभी किसी के बारे में अच्छी बात सुनी नहीं है। उसके पेरेंट्स आते हैं, अब्बा आता है, अम्मा आते हैं, वही बात करती है कि जो हमारे जो मौलवी साहब हैं वो सबसे अच्छे हैं, काजी साहब बाकी सारे ये हैं, या जिनका ताल्लुक हमारी बिरादरी से है वो लोग सबसे जबरदस्त हैं, बाकी सारे वो। तो बच्चा बाहर निकल के जब दुनिया में काम करने जाता है, जब वो किसी और स्कूल में जाता है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, तो उसकी कभी उनके साथ दोस्ती नहीं बनती, बिकॉज उसके वालिदैन ने बचपन से ही उसके दिमाग में घोल दिया है कि ये बाकी सारे फराड, सारे करप्ट, सारे दो नंबर, हम जो है हमारी तरह के जो हैं, जो रंगत में हैं, या जिस तरह का वो इबादत करते हैं, या जिस तरह के वो करते हैं, सिर्फ वो ठीक है। तो उसकी वजह से उसको जब वो दुनिया में निकलता है तो उसके लिए वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो तब तक नहीं ठीक होगा जब तक आप उसके साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और उसके सोचने की जो महदूदियत है उसको बढ़ाएंगे नहीं कि अच्छा सर्टेन लोग जो हैं, कुछ लोग इस तरह बिहेवियर क्यों करते हैं। ठीक है, आप ट्रैफिक में लोग फंसे होंगे तो आप कहेंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे, किसको आता ही नहीं है, बदतमीज को गाड़ी ऐसे ड्राइव करता है। कभी आप उसको दूसरा पर्सपेक्टिव देते ही नहीं है कि यार मे भी उसकी मजबूरी हो, मे भी उसने नई नई ड्राइविंग सीखी हो, और वो बच्चे का वो बिल्डअप इस तरह बनता जाता है कि उसको लगता है कि यही ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे पता है वही ठीक है। तो उससे बच्चों को निकालें। उसके लिए सबसे अहम ये जरूरी है कि आप बच्चों के साथ कुछ ना कुछ घर में आकर पॉजिटिव बात करें। सबकी जिंदगी में जंजाल होगा, सबकी जिंदगी में मसले मसाइल होंगे, लेकिन यार कुछ तो पॉजिटिव होगा ना कि आप अपने ऑफिस से आके, अपनी ड्यूटी से आके, बाजार से आके, या कहीं और से रोड ट्रिप से आए, कहीं गए,
تو کچھ نہ کچھ تو آپ پازیٹیو شیئر کر سکیں گے نا کہ بیٹا میں گیا, میں نے وہاں پہ دیکھا ایک انکل تھے بڑے زبردست تھے, انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا, میں نے وہاں پہ یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا, اس طرح کا ایک لوگ ملے, اس طرح کے جو ہے ہمارے دوست تھے, انہوں نے یہ کیا, ایک کولیگ تھے, میں پہلے ان کے بارے میں ایسے سمجھتا تھا, پھر میں نے یہ کیا. جب تک آپ پرسنلائز کر کے چیزیں بتائیں گے نہیں اور اپنا مائنڈ کھولیں گے نہیں, بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں نے پہلی جو 2 چیزیں بات کی وہ کمیونیکیشن اسکلس, اور پہلے میں نے جو بات کی تخلیقی صلاحیتیں اور تنقیدی سوچ, اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بڑا سوچنا ہے, ان کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہے. اور تیسری میں نے جو آپ کو اہم بات بتائی وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. وہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ آپ لکھ کر, بول کر, ایکسپریس کر کے, سن کر بچوں کو خود کر کے دکھائیں اور ان کو سننے کا موقع دیں, ان سے آئیڈیاز لیں کہ اچھا بیٹا آج کیا کریں, ٹھیک ہے, اچھا مجھے لگتا ہے یہ کرنا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا, اچھا تم بتاؤ سمیرا کیا کرنا چاہیے, تم بتاؤ ابرار کیا کرنا چاہیے, اچھا بیٹا تم بتاؤ, مجھے یار یہ لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. تو بچوں کو جب آپ پارٹیسپیشن پہ لے کے آئیں گے تو ان کو لگے گا کہ ان کی آواز بھی امپورٹنٹ ہے, اچھا وہ بھی کچھ سوچتے ہیں. پھر چونکہ ان کو آپ اپنے ایک ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں, اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز بھی لے کے آئیں گے. پھر جب وہ ڈیسیجن لیں گے تو ان کو وہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ والدین ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, جو 4 چیزیں میں نے آپ کو ابھی لسٹ کروائی ہیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بچوں کی دلچسپی کیا ہے, ان کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں آپ کہیں کہ بھائی ہم تو بچے کو سارا ٹائم موبائل پسند ہے, تو وہ سارا ٹائم موبائل ہی, تو ہم کیا وہ بنے. وہ ایک آپشن ہے, بیکاز آپ نے اس کے لیے وہی انیبل کیا ہے. آپ ایز اے پیرنٹ ہے, انفارچونیٹلی میں چونکہ خود اسی معاشرے کا حصہ ہوں, تو آپ ڈیوٹی سے تھک کے آئے, بیٹا بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہے, آپ بولو میں اس کو ٹائم نہیں دیتا, کیا کرتے موبائل میں گیم لگا کے دے دی, ماں نے اس کو گیم لگا کے دے دی یا کارٹون لگا کے دے دیا. اب بچے کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق توڑا اور اس کو ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا, تو بچے کے لیے بیسٹ فرینڈ وہی ہوا, تو اسی سے وہ انٹرسٹ بنے گا. کیا آپ کو ایسا کبھی پلان کرتے ہو کہ اچھا میں شام میں 1 گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ واک پہ جاؤں گا, یا گراؤنڈ میں جاؤں گا, یا پارک میں جاؤں گا, یا کتاب اٹھا کے کوئی اسٹوری ٹیلنگ کروں گا, یا کہانی بتاؤں گا. آپ یہ کرتے نہیں ہیں. آپ خود موبائل, جب بچے آپ فارغ ہوتے ہیں آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, تو بچے بھی بیسیکلی وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. یا بچوں کے ساتھ آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں, یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, یا گھر میں ماں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کرتے تو بچے آف کورس آپ سے دیکھ رہے ہوں گے, چونکہ اگر آپ ایسی فیملی سے ہیں جہاں پہ ہاؤس وائف ہیں اور جو فادر ہے وہ ورکنگ وہ ہے, تو جب آتا ہے آتے ہی گھر میں ماں اس کو کھانا دے رہی ہوتی ہے بیوی, اور پھر اس کے بعد وہ موبائل پہ لگ جاتا ہے, پھر گیم کھیلتا ہے, پھر وہ نیوز کی سیاستدانوں کی تقریریں سنتا ہے, پھر سو جاتا ہے. تو بچے کو لگتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے, پڑھ کے آؤ, گیم کر کے آؤ, یا اسکول سے آؤ, مدرسے سے آؤ, موبائل دیکھو, کھانا کھاؤ, سو جاؤ, کیونکہ آپ نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ تھوڑا سا جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں, اس کو آپ خود اپنی زندگی میں لے کے اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں. جسے میں نے بتایا, اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ کہ بچوں کی جو سیکھنے کی اسکل ہے اس میں آپ خود شامل ہو. اگر کچھ بنانا چاہ رہا ہے, کچھ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے ساتھ اس کا حصہ بنے کہ اچھا ہم یہ مل کے سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے. جب آپ اس کو ایز اے ٹیم ممبر شامل کریں گے تو وہ آپ کو اس طرح تعاون کرے گا, اس کی اسکلز اس طرح بتائیں گے, اور وہ چھوٹی چھوٹی جو بھی اس کی کامیابی ہے, جو بھی اس کی صلاحیت ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہیں ہوتا, تو ہم تو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. بھائی دیکھ لیا تھا, پھر انہوں نے کیا کیا. آپ اس کی صلاحیتیں دیکھیں. ہر بچہ بہت یونیک ہے, بہت منفرد ہے. میں چونکہ بچوں کے ٹاپک کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن میں چونکہ کام کرتا ہوں ان کے ساتھ, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بچوں کو آپ سوچنے کی صلاحیت پہ لے کے آتے ہو, جب ان سے سوال کرتے ہو, جب ان کو لیڈرشپ رول میں یا ٹیم میں لے کے آتے ہو, تو ان کے اندر جو نتائج نظر آتے ہیں, جو چینجز نظر آتے ہیں, وہ بہت واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو آزادانہ طور پر سوچنے کا, سوال کرنے کا, اور نئی چیزیں سمجھنے کا ان کو موقع دیں. وہ موقع جب تک آپ نہیں دیں گے, وہی ریپیٹیٹو آپ اس کو سائیکل میں لگائے رکھیں گے, تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ اس سائیکل سے باہر نکل جائیں. پھر آپ جیسے اپنی زندگی میں ہیں وہ بھی اسی سائیکل میں آئیں گے. اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ کے لیے شاید وہ اچھا ہو کہ ہاں ہم بھی تو ایسے بڑے ہوئے, یہ بھی ہو جائیں گے. لیکن آج کا معاشرہ یا جس طرح ٹیکنالوجی اسپیشلی آ رہی ہے, اٹس گوئنگ ٹو ویری چینج. آج کے بعد آنے والے دنوں میں آفیسز میں کل رکھ پڑھنے کا نظام, سرکاری بینکوں میں سرکاری نوکریاں بالکل بدل جائیں گے. آپ خود سوچیں
پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے اور IMF کی شرائط پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے IMF کہ بھائی تم جو ہے یہ ٹیکس بڑھا دو, بجلی کا بل اتنا کر دو. IMF کل کہے گا کہ تم ایک ادارے کو چلانے کے لیے جہاں تمہیں ایک تمہارا کمپیوٹر ہے یا جو AI کا جو ایک سسٹم ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے, تو تم کیوں ادھر 1500 یا 2000 یا 2500 لوگوں کو رکھ کے اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو. یہ سسٹم لو, اس کو لگاؤ اور اپنی کنیکٹیوٹی بہتر کرو اور تمہارا کام ہو جائے گا. بیکاز گورنمنٹ کا کام سروس دینا ہے, گورنمنٹ کا کام نوکری دینا نہیں ہے. نوکریاں تو اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ سروس دینے کے لیے جو ہے وہ نوکریاں انوینٹ کرتی ہے کہ بھائی لوگ آئیں گے تو لوگوں کو سروس ملے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اس لیے نوکریاں ملتی ہیں. لیکن وہی کام اگر وہ کمپیوٹر کر لے گا تو پھر بات تھوڑی سی بدل جائے گی نا. تو آپ جس مستقبل میں بڑے ہوئے ہو کہ آپ ابھی تو لوگ جس بات پہ یا جس بحث پہ آئے ہیں کہ اگر آپ کو کریئر ایڈوائس چاہیے کریئر کے حوالے سے اسپیشلی, تو 35 سال سے بڑے عمر کے بندے سے پوچھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ اس نے جس زندگی میں جس پہلو میں وہ بڑا ہوا تھا وہ آج بہت بدل گیا ہے. آج کے چیلنجز نئے ہیں, بچے نئے طریقوں سے سیکھتے ہیں, سیکھنے کا پورا جو نظام ہے وہ بدل گیا ہے. ایک موبائل میں جو ہے وہ ایک ایپ جو ہے وہ چیٹ GPT آپ نے دیکھی ہوئی ہے, وہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے ٹیچرز کو ایک طرف کھڑا کریں اور چیٹ GPT ایک موبائل ایپ کو دوسری طرف کھڑا کریں, وہ ان سے زیادہ تیزی سے جواب دے گی, زیادہ زبانیں بول سکیں گی. تو آپ اس فرق کو, اس تخلیق کو سمجھے کہ یہ کہاں پہ ہوئی ہے. اور آخری بات جو ہے, میں ویڈیو بڑی نہیں کرنا چاہتا تھا, اپنے گھر میں یہ کلچر بنائے کہ سیکھنے کا کلچر ہو. میں نے پہلے بھی بات کی, دوبارہ اس پہ زور زیادہ دے رہا ہوں کہ سیکھنے کا کلچر بنائے. میں بھی آپ بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں, نیوز لگا کے دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, میں بھی یوٹیوب ہی سبسکرائب کر لیں, اس پہ پوڈ کاسٹ آتی ہے, کوئی وہ دیکھ لیں یا ڈاکیومنٹری دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیسے لوگ پڑھتے ہیں, دنیا میں کیا ہوتا ہے, سائنس کیا کر رہی ہے, کس طرح ہم. اب میں شکایت نہیں کرتا کہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ پریکٹسز بدلنی ہوگی. میں بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی اخبار نہیں آتا ہے یا میگزین نہیں آتا ہے تو وہ لگوا دے, اگر پبلش ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتے نہیں ہوتے. میں جب پڑھ رہا تھا تو نونہال آتا تھا, ساتھی آتا تھا اور ایک دو اور میگزین آتے تھے جو دنیا کی اور باتیں بتاتے تھے. تو اب وہ میں بھی پوڈ کاسٹ کی صورت میں یا نیٹ فلکس کی سیریز کی صورت میں یا یوٹیوب پہ کروڑوں کی تعداد میں جو ویڈیوز ہیں ان کی صورت میں آتی ہے. تو اپنے گھر کے اندر وہ سیکھنے کا ماحول پیدا کریں. آپ جو آج سے پہلے سیکھیں ہیں ہائی اسکول میں یا سرکاری کالج میں یا جو ہے وہ عورت ڈائجسٹ میں پڑھ کے, خواتین ڈائجسٹ میں پڑھ کے سیکھیں, وہ چیزیں اب irrelevant ہو گئی ہیں, وہ اب نہیں چلتی. ابھی مجھے اگر کوئی کہے گا کہ بھائی مطالعہ پاکستان پڑھ کے یہ کرو, تو وہ ہسٹری یا وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھ کے مجھے پڑھائے گا, تو وہ اب وہ irrelevant ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بحث جو غیر ضروری بحث ہے جس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہے, اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, آنے والے کل میں کیا ہوگا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو ہم جو ہے اگر اپنی ترجیحات میں شامل کریں تو وہ ضروری ہوگا. آخری بات کہ خود بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور بچوں کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. اسپیشلی جو ہے وہ کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر سکتی ہے, کس طرح آپ اسے امیج کریٹ کروا سکتے ہو, لکھوا سکتے ہو, کسی ٹاپک پہ ریسرچ کر سکتے ہو. اب بہت ساری ایپس آ گئی ہیں, ان ایپس کے ساتھ خود بھی دوستی کریں, بچوں کو بھی دوستی کریں, ان کا انٹرسٹ اس میں پیدا کروائیں. آپ کریں گے ان کے سامنے, وہ آپ کو دیکھیں گے تو ان کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا. جیسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آئے روز کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہتا ہوں, کچھ نہ کچھ کریٹ کرتا رہتا ہوں. اس کا جو سول ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر بچے اس کی طرف آئیں کہ اچھا میں بھی کچھ لکھوں گا تو وہ کچھ ہو جائے گا. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ جو کلاس کر رہا ہوں, وہ بچہ چھوٹی سی اسپیلنگ لکھ رہا تھا, AI اس کو ٹھیک کر کے دے رہی تھی. تو یہ کچھ جو ہے وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں, اور بہت ساری چیزیں میں نے لسٹ تو لکھی تھی لیکن ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئیے گا. اور آئی ہوپ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. میرا نام کیسر رونجا ہے اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو جنریٹو AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سکھاتا یا سمجھاتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.